صل على محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفیٰ محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم عمرکم۔ نماز گزاران محترم، مولائے متقیان کا فرمان ہے کہ میں تم سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے امور کو منظم کرنے کے لیے۔ لہذا تقوی اختیار کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے اور زندگی کی آخری سانس تک اس کے ساتھ جڑے رہنا ہمارے لیے لازم و واجب ہے۔ اپنے امور کو منظم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نظم ہر چیز میں ضروری ہے۔ مثلا چھوٹی سی چیز ہے، مسجد میں ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کتنی جگہیں خالی ہیں، لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے سے آ کے آگے کی جگہوں کو بھریں تاکہ بعد میں آپ کے سروں کو پھاندتے ہوئے ٹانگتے ہوئے کوئی آگے نہ آئے۔ اور جو پہلی صف کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، یقیناً بار بار یہ بیان کیا جا چکا ہے، لہذا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے وہ رسول کے ساتھ مقدس طور پر جہاد کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ لہذا جو لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں اندر کی جگہوں کو پہلے بھر لیں۔ ماہ مبارک رجب ختم پہ ہے اور یقیناً برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور یقیناً ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا، برکتوں کا دروازہ جو کھولا ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ساری عبادتوں کو اور ساری ریاضتوں کو جو ہم نے شروع کیا ہے اسے اس طریقے سے اپنا انجام دیا جائے کہ جس سے ہماری کوئی بھی خواہش ایسی نہ ہو کہ جو پوری نہ ہو سکے۔ ماہ مبارک رمضان میں روحانیت اور معنویت کے ساتھ ساتھ مادیت اور دنیاویت میں بھی جو ہماری خواہشیں، ضرورتیں ہیں وہ سب خداوند عالم کی جانب سے پوری ہونے کا اعلان ہے۔ بہت سی دعاؤں میں یہ کہا گیا ہے کہ برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ برکتوں کا دروازہ یقیناً اس سے مراد صرف آسمانی برکتیں نہیں ہیں کہ صرف مرنے کے بعد کی برکتیں، بلکہ دنیا کی برکتیں بھی شامل حال ہیں۔ ماہ مبارک رجب میں جو تاریخیں گزری ہیں، عظیم تاریخیں گزری ہیں، ان تاریخوں میں ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد شکر خدا کے ساتھ جو فائدہ ہمیں ملا اسے محفوظ رکھنے کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ یقیناً آپ نے روزہ رکھا ہوگا، لیکن امام کا ایک صحابی، سالم نام کا ایک راوی صحابی امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے اس سے پوچھا، آخر رجب تھا، چند دن شاید 2-3 روز ماہ رجب کے بچے ہوئے تھے۔ امام نے سوال کیا کہ سالم تم روزے سے ہو؟ کہ نہیں مولا،
کہا تم نے رجب میں روزہ رکھا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا تم نے بہت سارے فضائل و فضیلتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے، تم نے ماہ رجب میں روزہ نہیں رکھا۔ پھر فرمایا کہ اگر ماہ رجب میں تم ایک روزہ رکھو گے تو اس کا ثواب خداوند عالم کی جانب سے یہ ہے کہ تمہاری موت کی سختیوں کو خداوند عالم سب بالکل آسان کر دے گا۔ اگر تم نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا اور اگر تم 2 روزہ رکھو گے تو پھر خداوند عالم اس کے بدلے میں تمہاری قبر کی ساری منزلوں کو آسان کر دے گا۔ پلِ صراط سے تم آسانی سے گزر جاؤ گے اگر تم نے ماہ رجب میں 2 روزہ رکھا، اور اگر 3 روزہ تم نے ماہ رجب میں رکھا تو یہ جان لو کہ قیامت کے دن کی ساری مشکلات اور سختیوں سے تم بالکل محفوظ ہو جاؤ گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب تو 28 تاریخ ہو گئی، اگر چاند ہو گیا تو 1 دن بچا ہے، نہیں ہوا تو 2 دن ماہ رجب کے بچے ہیں۔ کوشش کریں کہ کم سے کم 2 ہی روزہ ماہ رجب میں رکھ کر اپنے آپ کو اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ یہ ماہ رجب، اور اس کے بعد ماہ شعبان آپ کے سامنے ہے۔ ماہ شعبان ہمارے سامنے ہے، کتنا باعظمت مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ بھی عظیم مہینہ ہے، اس کے بعد یہ جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان خود اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ رجب مومنین کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ تو شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ کتنی عظمتیں ہیں، کتنی برکتیں اس میں۔ یقیناً ماہ رجب میں انسان معرفت و اطاعت کا جو بیج بوتا ہے، اس ماہ مبارک رجب میں، ماہ شعبان میں اپنی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اس بیج کو سینچتا ہے، اور پھر ماہ مبارک رمضان میں اس پھل کو حاصل کرتا ہے جس بیج کو اس نے ماہ رجب میں کاشت کیا تھا، بویا تھا۔ ماہ شعبان صرف اللہ کے رسول کا مہینہ نہیں ہے، آل رسول کا بھی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آل رسول کا بھی مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ولادتیں اس مہینے میں ہیں، جو ولادتوں کا سلسلہ اس مہینے میں ہے، کتنی عظیم تاریخیں ہیں۔ واقعاً اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے لیے، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے، کہ جو فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے اتنی عظیم خوشیاں، 30 شعبان، 15 شعبان اور ساری شعبان، پہلی شعبان، 7 شعبان، یہ 4 شعبان، یہ ساری خوشیاں کتنی عظیم ہیں، کتنی بابرکت ہیں۔ اگر انسان غور کرے اور دیکھے تو جو کچھ بھی انسان کو چاہیے وہ سب کچھ ایک دعا کے ذریعے، ایک توجہ کے ذریعے، سب کچھ انسان کو ان تاریخوں میں ملتا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ ایک اور صلوات پڑھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کتنی عظمت ہے، کتنی برکت ہے اس ماہ شعبان میں۔ اللہ کے رسول نے کہا شعبان الشہری اعاننی، یہ میرا مہینہ ہے، میری مدد کرو اس میں۔ اگر انسان کسی سے مدد کرنے کے لیے کہتا ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے جیب کو دیکھتا ہے، اپنے بیلنس کو دیکھتا ہے، اپنے مال کو دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، نہ ہم سے کوئی مال مانگ رہے ہیں، نہ کوئی دولت مانگ رہے ہیں، نہ سرمایہ مانگ رہے ہیں، نہ ہمارے گھر مانگ رہے ہیں، نہ ہمارے اولاد مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، کس چیز کے ذریعے؟ اپنے تقویٰ کے ذریعے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے۔ مولا علی نے ایک حدیث میں فرمایا کسی چیز سے نہ ڈرو سوائے اپنے گناہوں سے۔
کسی چیز سے نہ ڈرو. اگر تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے کوئی خوف نہیں، کسی سے نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا بھی خوف نہ رکھو. اگر خوف رکھو تو اپنے گناہ کا، جو گناہ تم سے انجام پا جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان گناہ نہیں کرے گا، خدا کا اطاعت و فرما بردار بندہ بن کے اطاعت گزار بندہ گزارے گا، تو ڈر کس بات کا ہے؟ پھر تو وہ خدا سے ملاقات کے لیے امید رکھے گا، مشتاق رہے گا، کیونکہ عمل صالح انجام دیا ہے اس نے. من کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا. قرآن نے اعلان کیا کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے نیک اعمال انجام دینا چاہیے. تو جب نیک اعمال انسان انجام دے رہا ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ سوائے اپنے گناہ کے کسی چیز سے نہ ڈرو. توجہ فرما رہے ہیں. نبی فرما رہے شعبان میرا مہینہ ہے، میری مدد کرو تقویٰ کے ذریعے سے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو رسول کا بھی مہینہ کہا گیا ہے، آل رسول کا بھی مہینہ کہا گیا ہے. اور یہ وہ سارے دن ہیں. ابھی کل کی تاریخ جو گزری ہے پیغمبر خدا کے مبعوث و رسالت ہونے کا دن، اس سے بڑی عالم اسلام میں کوئی عید نہیں ہے. جو حقیقی معنوں میں اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑی بیست سے بڑی کوئی عید نہیں ہے. جی کوئی عید نہیں ہے. جتنی عید ہیں سب اس عید کے سائے میں ہے. اگر غدیر میں دین تکمیل ہو کہ اسے عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے تو اسی بعثت کے سائے میں ہے کہ آج یعنی بعثت کے دن جس دین کا آغاز کیا اللہ کے رسول نے پھیلانا شروع کیا ہے، وہی دین وہاں مکمل ہوا ہے. شروع یہیں سے ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جتنی عیدیں ہیں، جتنی خوشیاں ہیں، وہ سب اسی عید کے دن سائے میں ہیں. اللہ کے رسول مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں. کس معاشرے میں نبی بنے ہیں؟ جس معاشرے میں جہالت تھی، تاریکی تھی، لوگوں کو قتل کرنا آتا تھا، لوگوں کو زندہ دفن کرنا آتا تھا، لوگوں کا احترام، انسانیت مر چکی تھی، ڈوب چکی تھی. اس جگہ پر آپ نے قیام کیا ہے اور ان سارے اندھیروں سے نکالا ہے. خود بعثت مبعوث و رسالت ہونا نبی کا کس عنوان سے ہے؟ اس عنوان سے ہے کہ ساری تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے ہیں. کوئی ایک روشنی نہیں ہے، ہر طرح کی روشنی. یعنی سب سے بڑی چیز جس کو اللہ کے رسول نے مٹانا چاہا ہے وہ جہالت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. بعثت کا پہلا پیغام ہی علم سے شروع ہوا ہے. علم کے ذریعے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، جہالت کی طرف نہیں جانا ہے. پہلی آیت قرآن کی علم سے متعلق ہے، پڑھائی سے متعلق ہے، علم سے متعلق ہے. پورا مقصد بعثت یعنی اللہ کے رسول کو مبعوث کیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو جہالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے. خود اللہ نے کہا ہے کہ لقد من اللہ نے منت رکھا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اس بات فیہم رسولا، جب رسول کو بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے، تمہیں پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے. علم علم علم، اتنی تاکید علم کی کیوں جا رہی ہے؟ جتنی بھی جہالت کی تاریکی سے علم کی طرف لے آنا. اور یقین جانیے، اس بات کو غور سے سنیے، علم تنہا فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ نہ بنائے. یعلمہم کے ساتھ ساتھ یزکیہم بھی آیا ہے، تزکیہ، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا. جب تک انسان اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں بنائے گا یہ علم فائدہ نہیں پہنچائے گا. کتنا بڑا انسان عالم بن جائے، دنیا کے علم کی کتنی ہی بلندیوں پر پہنچ جائے، لیکن یہ علم اس کو سوائے پستی کے، سوائے جہالت کے کچھ اور نہیں لے جا پائے گی، کہیں نہیں لائے گی. یہ خود علم، العلم حجاب الاکبر کی منزل میں آ جائے گا انسان جتنا بھی علم حاصل کر جائے. لیکن اگر نفس کو پاکیزہ بنائے گا، اگر نفس کو اس نے صاف کیا، پاک کیا، تعلیم و تہذیب کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس کی طرف بھی کام کیا، تو یہ انسان ہے کہ جو بلندیوں پہ جائے گا.
اور یہی اصل، یہی بعثت کا، مبعوث پہ رسالت ہونے کا مقصد ہے۔ ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو علم کی گفتگو کہتے ہیں، تعلیم کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تعلیم علم تو ہوتی ہے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیوں پہ وہ چڑھا دیتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کے یہ چیز بھی آتا ہے کہ جب درخت میں پھل آ جاتے ہیں تو جو بلند و بالا بہت اونچا درخت ہوتا ہے، جب اس پہ پھل آ جاتے ہیں تو وہ درخت جھک جاتا ہے۔ جب انسان علم کی کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ انسان جس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ نفس کی پاکیزگی آتی ہے، یہ جھک جاتا ہے، پھر غرور و گھمنڈ نہیں ہوتا اس کے بعد، پھر اکڑ نہیں ہوتی ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ بعثت کا پیغام ہے کہ علم، سب سے زیادہ علم کو حاصل کرو۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اس بعثت کی تعلیم کو زندہ کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں، بعثت کی تعلیم کو زندہ کریں۔ اور یہی تعلیم اگر جو اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے، صحیح طریقے سے اگر ہم اس پیغام رسالت کو، پیغام بعثت کو، مبعوث بر رسالت ہونے کو صحیح طریقے سے اگر دنیا کے پاس ہم عام کریں گے تو یقین جانیے دنیا میں نہ کوئی جاہل رہے گا، نہ کوئی دشمن رہے گا، سب کے سب علم دوست سب ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا میں علم کو پھیلانے اور علم کی باتیں کرنے کو اختیار کر لیا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے، ایک لمبی فہرست ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی ملت کے ہوں، وہ کہیں سے بھی ہوں، صرف علم کی باتیں کرنے کی وجہ سے آج ان کا دنیا میں نام موجود ہے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پر جا کے صرف علم کی گفتگو کرتے ہیں۔ علم ہر انسان دوست رکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حقیقی تعلیمات اہل بیت ہیں اس سے ہمیشہ دور کیا گیا ہے، اور اس تعلیمات سے دور کرنے کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ علم کا خزانہ، بعثت علم کا خزانہ ہے، بعثت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ علم کا خزانہ بعثت ہے، سارا خزانہ، کتنا بھی خرچ کرتے جاؤ یہ کم نہیں ہونے والا، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف در اہل بیت پہ، اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اور فخر سے آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے پاس خزانہ علم موجود ہے، تو پھر ہم تاریکی میں کیوں ہیں؟ ہمیں تاریکی میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں جہالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس مہینے میں ہم نے محنت کیا ہے، ہم نے عبادت کیا ہے، ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں میں خود کو شریک کیا ہے، تو جو نور ملا ہے، جو برکتیں ملی ہیں، اس کو باقی رکھیے۔ ماہ شعبان میں اس کو اور مضبوط بنائیے، اور مضبوط بنائیے۔ ماہ رمضان میں جا کے جب وہ پھل ملتا ہے، خداوند عالم ساری عطاؤں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو اس وقت صرف پھل سمیٹنا ہے۔ ماہ رمضان میں پاک و پاکیزہ ہو کر جائیے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کے جائیے کہ وہاں پر ملنے والی عطائیں آپ کے لیے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے ڈائریکٹ وہاں انعام ملے۔ وہاں پر پھلوں کو جمع کیجئے، نہ یہ کہ وہاں پر باغ کو سینچیے اور وہاں پر جا کے پھر تیاری کیجئے کہ ہمیں کچھ مل جائے پہلے سے۔ یہ تو اہل بیت کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ رجب و شعبان میں تیاری کرو تاکہ ماہ رمضان میں خدا کے مہمان بنو، پاک و صاف ہو کر جاؤ، تاکہ سارا مہمان نوازی کا جو دسترخوان ہے اس سے پورا فائدہ ہو سکے۔ یہ صرف اور صرف اہل بیت کے صدقے میں میسر ہے اور در اہل بیت میں میسر ہے۔ لہذا دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، خدایا ہم سب کو در اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت سے وابستگی کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد۔
والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على صبطه الأكبر الحسن المجتبى. والصلاة والسلام على صبته الأصغر الحسين الشهيد بكربلاء. والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين. والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم الأطيبين. والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا المرتضى. والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد. والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي النقي. والصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري. اللهم والصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدي محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على اللهم إني رضيت بهم أئمة فارزني لهم إنك على كل شيء قدير. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بزرگان معتمدان گرامی، دوسرے خطبے میں مناسبتوں کا ذکر ہوتا ہے اور یقیناً 28 رجب کا دن بہت بڑی مناسبت ہے کہ جس میں ہمارے سامنے سفر کی گفتگو آتی ہے کہ مولا نے ہمارے سفر کیا. جتنی تعبیریں اور جتنی تاریخیں لکھی جاتی ہیں طرح طرح کی باتیں. مثلا آج کل جوانوں کے ذہن میں یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ مولا نے ڈر کے سفر کیا. ذرا سا عقل و شعور کا اگر استعمال کریں تو خود معلوم ہوتا ہے کہ ڈر کے سفر کرنے والے رات کی تاریکی میں بھاگے تھے، اکیلے نکلے تھے. جہاں سینکڑوں گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ کی تعداد ہو، جہاں پر گھر کے سامان کے لیے تقریباً 40 اونٹیں ایسے تھے جس پر صرف پانی کی مشقیں تھیں، تو سوچیں اس پورے قافلے کے ساتھ نکلنے والا. لوگوں نے رائے مشورہ دیا ادھر سے جائیے ادھر سے جائیے، کہ نہیں جو اصلی راستہ ہے ادھر سے جاؤں گا. یہ اللہ کا بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے قدم بڑھایا ہے. اس سفر کا مقصد خود بیان کیا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف امت کی اصلاح ہے. جو میرے جد کی امت ہے اس کی اصلاح ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعتیں جگائی جا رہی ہیں، سنتیں مٹائی جا رہی ہیں. حسین سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ اس کے جد کی امت تباہی اور بربادی کی طرف جائے. تو اس سفر کا آغاز کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ سفر صرف اس لیے ہے کہ ہمیں انسانیت کی پستیوں میں جو لے جایا جا رہا ہے اس پستی سے بچا سکے. 23 سال میں اس کے نعرہ نے 23 سال میں لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر
انسانیت کا درس دیا تھا، بشریت کا درس دیا تھا، بھائی چارگی کا درس دیا تھا، ایسا درس دیا تھا کہ جن جنگوں میں یہ ایک ایک جنگ کے لیے 40 سال تک لڑا کرتے تھے، انہی لوگوں کو ایسا بنا دیا تھا کہ ایک گلاس پانی یعنی ایک گھونٹ پانی کی مدد سے جو آدمی زندہ رہ سکتا تھا، وہ کہہ رہا ہے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ پھر میں پیوں گا۔ پانی پہنچے یا نہیں پہنچے، لیکن بھائی کی جان بچانے کے لیے پانی نہ پی کر خود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ جذبہ کس نے دیا؟ یہ جس نبی نے 23 سال کی زندگی میں لوگوں کو انسان بنا دیا تھا، یہ اسی زندگی کو، یہ 23 سالہ رسول کی زندگی کے بعد ایسا کیا گیا کہ انحراف لایا گیا عالم اسلام میں۔ 23 سال تک رسول کا سچا جانشین 25 سال تک خاموشی کی زندگی گزارتا رہا، 25 سال تک خاموشی کی زندگی گزارا۔ اور پھر مولا حسن نے بھی، مولا علی کی حکومت، مولا حسن کی حکومت، شروع میں تو جنگ کیا، پھر اس کے بعد صلح کیا۔ صلح میں اس دین کی تعلیمات کو بچانے کے لیے جو شرطیں رکھی تھیں اس پر حسین بھی پابند رہے، لیکن جب اس صلح کی شرط کو توڑا گیا تو پھر حسین نے قیام کیا، کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ سب سو رہے تھے، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ درد اس کو ہوتا ہے کہ جو واقعاً جس کی چیز ہوتی ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا حقیقی ولی جو اپنے زمانے کا امام تھا، اس وقت موجودہ امام، اس کو خدا کی حجت تھا، وہ اس کو احساس تھا کہ کس طریقے سے دین خدا کو مٹایا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور یہ نہیں کہا کہ نہ مجھے حکومت چاہیے، نہ دنیا چاہیے، نہ کوئی چیز دنیا کی نعمتیں چاہیے، میں تو صرف اور صرف اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ یہ سفر اصلاح امت کے لیے ہے۔ ضرور غم منائیں، مجلسیں کریں، ماتم کریں، لیکن دل میں نیت یہی ہو کہ ہمارے ہر عمل سے حسین کے اس سفر کا جو اصلی پیغام ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، وہ ہونا چاہیے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ اور سماج؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حسین نے قیام کیا تھا دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ نماز جو بدلی جا رہی تھی، مٹائی جا رہی تھی، اس نماز کو زندہ کرنے کے لیے، وہ نماز جو تین دور جو گزرے ہیں مولا علی سے پہلے، ان دور میں جو تعلیمات کو رد و بدل کیا جا رہا تھا، اس کو اپنی جگہ پہ لانے کے لیے کیا تھا۔ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارا دین ہم سے چھینا جا رہا ہے اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہے یا نہیں ہماری ضرورت؟ بعثت کا اصلی پیغام لوگوں کو علم اور تعلیم دینا ہے۔ اصلی پیغام دین اسلام کا لوگوں کو دین کی تعلیم دینا اور تعلیم دنیاوی دینا اور سب تعلیم لانا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو دنیا میں علم کا پرچم اٹھائے ہوئے پوری دنیا کو علم کا پیغام دینا چاہتے ہیں، وہی لوگ آج دیکھیے کس طریقے سے غزہ میں ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کتنے اسکول ڈھا دیے گئے؟ 400 سے زیادہ، 250 قریب، 150 قریب، یعنی 250 سرکاری، 150 قریب پرائیویٹ، 400 اسکول بالکل ڈھا دیے گئے۔ 65,000 اسٹوڈنٹس رجسٹریشن ہے جن کا پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ 2,000 سے زیادہ ٹیچرز مارے جا چکے ہیں، اسکول کے پرنسپل اور ٹیچرز مار چکے ہیں۔ یہ ہیں یہ دنیا والے کہ جو علم کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ یہ کون سی تعلیم ہے جہاں انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے بعد بھی تم حمایت کر رہے ہو؟ آج کیا عالم ہے؟ 27,000 کے قریب مارے جا چکے جو غزہ میں۔ یہ دنیا کے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل کہاں ہیں؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ظلم کرنے والے کا ساتھ دے رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ سچا علم نہیں ہے۔ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کتنا زیادہ علم کا معیار گر گیا ہے، انصاف سے بتائیے، پورے انصاف سے۔ آپ سب اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ یہ جو ابھی خوشی منائی گئی ہے اسی ڈونگری میں، کس بنیاد پر منائی گئی ہے کہ جو گھنٹوں سڑک پہ جام رہا؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہم مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم بگ باس اور ایسی جیسے جگہوں پر جیتنے والوں کا اتنا بڑا جشن منا رہے ہیں؟ ہم نے آج تک کسی اپنے قوم کے ایک بچے کے IAS بننے پہ جشن منایا؟
اور ہم بھی جتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اکثر ایسے ہیں جو موبائل پہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. خدا کی قسم یہ باطل کی مدد ہے. آپ جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا نقصان. آپ نے تو سمجھا کہ یہاں پر مجمع ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے, ختم ہوا, ایک دن میں ہوا اور ختم ہو گیا. نہیں, پوری میڈیا جو عالم اسلام اور مسلمانوں کی مخالف ہے, پوری میڈیا دکھا رہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا پورا ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ دیکھ لو ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں, یہی اسی پہ خوش ہیں. ایک جھوٹی خوشی کے اوپر ہمارا پورا معاشرہ خوشی منا رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم ویسٹرن کلچر نے ہم کو دیوانہ بنا دیا ہے. ہمارے بچے جا رہے ہیں, پڑھائی کے لیے بھیج رہے ہو, دین ایمان محفوظ ہے ہمارے بچوں کا. یورپ امریکہ میں جا رہے ہیں, شادیاں یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو رہی ہیں, دین اسلام ختم ہو گیا ہے. کس ویسٹرن کلچر کی آڑ میں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہیں؟ وہی ویسٹرن کلچر کہ جس میں بے حیائی کا درس دینے کے لیے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. ابھی منائیں گے, سب میسج دیں گے, ہم اور آپ بھی دیں گے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے, شرم کا درس دیتا ہے, پردے کا درس دیتا ہے, عریانیت کا درس نہیں دیتا ہے. اگر واقعاً اپنے زمانے کے امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میسج کو نہ فارورڈ کیجئے گا اور نہ ہی کسی کی حمایت کیجئے گا. یہ سب حرام ہے. فتویٰ پوچھ لیجئے اپنے مراجع سے, کیا ویلنٹائن ڈے پہ وش کرنا اور یہ سب کرنا جائز ہے؟ سب حرام ہے, گناہ ہے. اپنے آپ کو جگائیے, حقیقی تعلیم کی طرف جائیے. وہ تعلیم کہ جو آپ کو سربلند کرے, وہ تعلیم جو آپ کی قوم کو سربلند کرے, اس کی طرف اپنے بچوں کو لے جائیے. جہالتوں میں نہیں, سڑکوں پہ بیٹھ کے جوانوں کا وقت گزرے, ہم گھر میں رات میں سوتے رہے, ہمارے بچے کہاں ٹہل رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس سے ہماری قوم ترقی کرے گی؟ ہمارا گھر ترقی کرے گا؟ نہیں کرے گا. اگر قوم اور معاشرے کا خیال نہیں ہے تو کم سے کم اپنی بھوک مری کا تو خیال کریں, اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں. کیوں ساتھ میں آپ گھر میں آرام سے سو رہے ہیں, آپ کے بچے سڑکوں پہ اوپر کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل گیم میں کتنے گھنٹے خراب کر رہے ہیں. یہ سب صرف اس لیے ہے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کام میں بزی نہیں رہو گے تو دنیا تمہیں کام میں بزی کر دے گی. کر دیا ہے بزی. جب ہم کسی علم کی طرف کسی طرف نہیں جا رہے تو ہمیں بزی کر دیا ہے. 28 رجب حسین پیغام دے رہے ہیں کہ امت کو سربلند کرنے کے لیے یہ جو اتنا بڑا قافلہ لے کے گئے ہیں, 2 محرم کو جا کے کربلا میں آباد ہوئے اور اس کے بعد عاشور کے دن جو یہ پورا سارا خاندان فدا ہو گیا, یہ سب اور سب صرف اس لیے تھا کہ دین محمدی دنیا میں سربلند ہو اور اس کے ماننے والے بلندیوں پہ رہیں. کسی اور کام کے لیے نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنی تعلیمات کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دین کی حقیقی تعلیمات ہم کو کیا, جتنے ذمہ دار ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ قوم اور معاشرے کو اسلامی تعلیمات, دینی تعلیمات, دنیاوی تعلیمات علم کے نور سے منور کرے. اگر علم نہیں ہوگا تو سب یقین جانیے ہم اپنے قوم کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم خود چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری باقی رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری باقی رہے تو جہالت کے ساتھ ہماری وہ پوسٹ اور ہمارا عہدہ باقی نہیں رہے گا. ہم اپنے ماتحت لوگوں کو عالم بنائیں, علم سے مالا مال کریں, دیکھیں عزت اور بڑھ جائے گی, اور زیادہ ہماری وہ پوسٹ کی مدت بڑھ جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل تو کبھی بھی ہم کو ہٹا سکتا ہے, ہماری مخالفت کر سکتا ہے, لیکن پڑھا لکھا انسان ہوگا تو وہ یہ دیکھے گا کہ نہیں, اس کے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا غور کریں. یہ مہینے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہیں. ان کھانے پینے کے نظر و نیاز سے ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے. ریاکاری سے اپنے آپ کو دور کریں. آپ نے 22 رجب کا جشن منایا. جو انسان دنیا کا سب سے بڑا مکار اور ریاکار تھا, ہم نے اس پہ خوب لعنتیں بھیجیں, لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری زندگی میں اسی دن کتنی ریاکاری آتی ہے, کتنا دکھاوا آتا ہے, تظاہر آتا ہے. ہم دین کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ ساری تاریخیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت چاہنے والوں کے لیے فخر کا باعث ہیں.
یہ ولادتیں، یہ جشن سب ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے یہ باعث لعنت و شرمندگی ہو، بجائے ثواب کے ہمیں عذاب ملے، ایسا نہ ہو۔ ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارا زمانے کا امام خوش ہو، اور یہ یقین جان لیجئے کہ زمانے کا امام ہم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنی دین کے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والے، اپنے سارے مومنین کے دین کی فکر نہ کریں۔ آج ایک فیشن چل گیا ہے کہ ہمارا دین محفوظ رہے، دوسرا چاہے جو کرے۔ ہم تو جا رہے ہیں کلاس میں، ہم تو جا رہے ہیں لیکچر میں، ہم تو جا رہے ہیں مجلس میں، ہم تو جا رہے ہیں محفل میں، ہم تو جا رہے ہیں ماتم میں، ہم تو نماز اپنی ادا کر رہے ہیں، دوسرا کرے یا نہ کرے۔ نہیں، جب تک ہمارا دین دوسروں کی طرف نہیں جائے گا کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہمارا دین قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے دین کا بنیادی واجبی رکن ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم مردہ ہو جائیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ وہ معاشرہ، وہ قوم مردہ ہے جس قوم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے۔ 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک کا حسین کا پیغام یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو زندہ کرو، قائم کرو۔ حقیقی کربلا یہی ہے کہ ہم دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عام کریں، تاکہ لوگ اللہ کے حقیقی بندے بن سکیں۔ جو علم کے دشمن ہیں، جو دشمن ہیں، وہ واقعاً پسپا ہو سکیں، کسی انسان کو تکلیف نہ ہو بلکہ انسانیت سربلندی پہ جائے۔ ہماری ساری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی علم اہل بیت کے سائے میں آگے بڑھیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھائیں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، خدایا ان بابرکت مہینوں اور ان تاریخوں کی برکت کے صدقے میں ہم سب کو علوم آل محمد سے مالا مال فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، خدایا ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا جو تیرے دین کے دشمن ہیں، حقیقی دین کے دشمن ہیں، اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کو پروردگارہ مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا کے جتنے مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ جو زخمی ہیں، مجروح ہیں، انہیں شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ دین کی خدمت کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرما۔ یا اللہ تیری دین کی خدمت کرنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، علماء، مجتہدین، مراجع خیرام، مراجع قم، نجف، ہمارے ملک کے علماء، سارے مومنین جو بھی تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے عمر کو طولانی فرما۔ خدایا ہم سب کو امام کا چاہنے والا قرار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے، بخصوص امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے آیہ شریفہ پڑھ کے دعا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب